بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جاوید اقبال اور آپ کو ناظرین پروگرام شاہراہ دستور میں ضلع نوشہرہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ضلع نوشہرہ خیبر پختونخوا کا وہ ضلع ہے جہاں سے قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 5 نشستیں ہیں۔ چونکہ ملک میں اس وقت انتخابی مہم ایک بھرپور طریقے سے جاری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں اپنا اپنا منشور اور اپنا ویژن اور اپنا ایجنڈا عوام کے سامنے پیش کر رہی ہیں اور ان سے ووٹ مانگ رہی ہیں۔ اب یہ عوام پر ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں، کس جماعت کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہ فروری 2024 میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان میں اپنے نمائندوں کو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ اب چونکہ پورے ملک میں انتخابی ماحول ہے، الائنسز کی بات ہو رہی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اب ہم بھی اپنا پروگرام جو ہے وہ جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے مختلف حلقے ہیں خیبر پختونخوا کے، ان میں سے آپ تک پہنچائیں گے۔ تو اس وقت ہم ضلع نوشہرہ میں موجود ہیں۔ آج ہم ضلع نوشہرہ میں یہاں کی عوام سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے مسائل کیا ہیں اور جو ماضی قریب میں حکومتیں رہی ہیں وہ کیوں کر ان کے مسائل حل نہیں کر پائیں، اور جو ان کے منتخب کردہ نمائندے تھے، عوامی نمائندے، وہ کیوں کر ان کی جو توقعات ہیں ان پر پورا نہیں اتر پائے، اور اگر اتر بھی پائے ہیں تو وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور اس بار جب انتخابات ہوں گے تو وہ کس قسم کے نمائندوں کو صوبائی اسمبلیوں میں بھیجیں گے اور قومی اسمبلی میں بھیجیں گے۔ تو ہم یہاں امیدواروں سے بھی بات کریں گے اور عوام سے بھی بات کریں گے، اور یہاں کے جو انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں ان سے بھی ضلع نوشہرہ کے حوالے سے ہم تجزیہ لیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور ان تمام لوگوں سے بات کریں۔ اس وقت ہم موجود ہیں حاجی عنایت الرحمان صاحب کے ساتھ۔ حاجی عنایت الرحمان صاحب کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور وہ ضلع نوشہرہ میں ایک قومی اسمبلی اور ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ انتخابی مہم ان کی جاری ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے ان کے حلقے میں۔ حاجی عنایت صاحب بہت شکریہ۔ آپ بتائیے عنایت الرحمان صاحب، سب سے پہلے تو اپنی کمپین کے بارے میں بتائیے، کیسے چل رہی ہے آپ کی انتخابی مہم؟ بس ہمارا انتخابی مہم تو بڑا زبردست ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے کارکن، ہمارے جو جن کے ساتھ دوستیاں ہیں، آنا جانا ہے، اور غمی خوشی میں جو ہماری شرکت ہے، اس کی وجہ سے لوگ بہت پرجوش ہے۔ اور ابھی بھی یہ آپ نے دیکھا کہ مطلب دوست باہر سے آئے ہیں، دوسرے گاؤں سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا ترتیب کریں، کس طرح ہم کام کریں، اور یہ ہمارے اپنے گاؤں کے کارکن اب آج اکٹھے ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ مشورہ کریں گے کہ ہم کس طریقے سے کمپین کریں۔ اچھا عنایت صاحب، یہ ہم نے دیکھا ہے الیکشن کے دنوں میں عام عوام بھی یہ گلے شکوے کرتی رہتی ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں تو امیدوار جو ہے وہ پھر لوگوں کی غمی خوشی میں جانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو لوگ یاد آنا شروع کر دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی کیا ترتیب ہوتی ہے؟ تو بس میں تو اس حوالے سے مشہور ہوں نا، یہ جو مخالفین ہیں میرے خلاف، انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مرا نہیں ہوتا، ریس کے سر کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک بچہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا اور وہ ادھر اس کے لیے چلا گیا ہوتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب اس کے یعنی ہر مشکل اور اچھے حالات میں آپ پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی ایک بندے نے یہ بھی کہا کہ مطلب اس کے پاس الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ بچہ کب پیدا ہوگا کہ میں اچھا عنایت صاحب، یہ بتائیے کہ کیا یہاں کے جو ووٹ کریں گے عوام، تو وہ کس بنیاد پہ ووٹ کریں گے، اور آپ بحیثیت امیدوار جماعت اسلامی کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کن لوگوں کو ووٹ دیں؟ جی تو ایک تو یہ کہ جو ہمارا علاقہ ہے، تو اس علاقے کے لوگوں نے اس دفعہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر بار نوشہرہ سے، بدرشی سے، مستری بانڈا سے، ادھر ادھر سے لوگ آتے ہیں اور وہ ہم پہ مطلب حکومت کرتے ہیں، ایم پی اے میں نے ہم سلیکٹ کرتے ہیں باہر کے لوگوں کو۔ تو انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ ہمارا ایک ایم پی اے ہو، ہمارا ایک قومی اسمبلی کا امیدوار ہو، ممبر ہو، تاکہ مطلب ہماری اچھی نمائندگی کرے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 5 سالہ دور گزرا ہے اور جن پارٹیوں نے حکومت کی ہے، اس میں 3 سال اور 8 مہینے پی ٹی آئی نے حکومت کی ہے، اور انہوں نے ہم پر، ساری قوم پر، یعنی 183 کروڑ روپے کا سودی قرضے کا بوجھ ہم پہ ڈالا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ 16 ماہ کے لیے پی ڈی ایم کے نام پہ جو حکومت بنی، تو انہوں نے اس میں اور اضافہ کر دیا، اور انہوں نے 200 کروڑ روپے کا قرضہ ہم پر لاد لیا۔ تو یہ جو 383 کروڑ روپے کا قرضہ ہے، یہ 1947 سے تب تک یہ اتنا قرضہ نہیں لیا گیا تھا جتنا انہوں نے لیا۔ تو یہ جو مہنگائی ہے، جو ٹیکسوں کی بھرمار ہے،
جو اب لوگ چیخ رہے ہیں اور کوئی شنوائی نہیں ہے اور کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم کیا ہے انہوں نے, یہ ساری حکومتوں نے اکٹھے. اب بھی یہ بات چل رہی ہے کہ قومی حکومت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہی مطلب ہے کہ یہ جو لوگ پہلے سے 1947 سے بزور زبردستی عوام پہ مسلط کیے گئے ہیں اور انہوں نے عوام کو, قوم کو, ملک کو کچھ نہیں دیا ہے, ان کو دوبارہ مسلط رکھا جائے. ابھی تو قومی حکومت کا کوئی تصور حاجی نائد صاحب کیا ہوگا کہ اب تو آپ الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں, اب تو ظاہر ہے الیکشن ہے, انتخابات ہونے ہیں, اور جو پارٹی اکثریت میں آئے گی وہ حکومت بنائے گی. خیبر پختونخوا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جماعت اسلامی نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پورے پاکستان کے لیے کیا ایک ویژن رکھتی ہے, اگر ہمیں آپ مختصراً بتائیں. ہمارا ویژن یہ ہے کہ ایک ایسا قیادت ہو جس میں اہلیت ہو. پہلی بات تو ہے کہ ان میں اہلیت ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس پارٹی میں شفافیت ہو, اس میں ٹرانسپیرنسی ہو, اس میں ڈیموکریسی ہو. یعنی ہماری ساری پارٹیاں جو ہے اس میں خود اپنی پارٹی کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے, تو وہ عوام کو کیا وہ مطلب آن بورڈ لے سکے گی؟ ظاہر ہے وہ تو کچھ لوگوں کے ساتھ جو مقتدر طبقات ہیں ان کے ساتھ مل کر یعنی قوم کو لوٹتے ہیں اور قوم کے مسائل میں اضافہ ہی کرتے ہیں. ان کا کوئی مطلب انہوں نے کوئی اور اعلان کیا ہی نہیں ہے, بس یہی کہ مطلب مہنگائی ہو اور ٹیکسز ہو. تو جماعت اسلامی کے پاس جو ہے وہ اہل قیادت ہے, اور مطلب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب دیر سے ہمارا ایک امیر ہے. اس سے پہلے یعنی کراچی سے تھا, اور اس سے پہلے نوشہرہ سے تھا, اس سے پہلے لاہور سے تھا. تو یہ جو ہے جماعت میں یہ نہیں ہے, سارے پاکستان کا پارٹی ہے, سارے عوام کی پارٹی ہے. اور عوام اب سمجھ چکی ہے کہ یہ جو مطلب جھنڈے بدل کر, پارٹیاں بدل کر, چہرے بدل کر ہم پر حکومت کرتے ہیں, انہی نے ہمیں لوٹا ہے, انہوں نے ہمارے مسائل میں اضافہ کیا ہے. تو جماعت اسلامی ایک کلیئر ویژن کے ساتھ, ایک کلیئر لیڈرشپ کے ساتھ, اور ایک منظم تنظیم کے ساتھ, اور ایک اصول کے ساتھ جو ہے قوم کے سامنے ہے, اور قوم کو کہتی ہے کہ آپ مطلب اپنے ذہن, دماغ اور مطلب اپنے آنکھوں کا, کانوں کا صحیح استعمال کر کے یعنی اپنے لیے آپ خود فیصلہ کریں. ایسا نہ ہو کہ مطلب دوسرے آپ پر توپ دے. آپ خود فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. آپ نے مطلب تکلیف میں, آفت میں, مصیبت میں یعنی کون آپ کے پاس کھڑا تھا. تو ہم نے خدمت بھی کی ہے, ہم نے مطلب جمہوریت بھی دی ہے, اور ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ قیادت سراج الحق سے لے کر نیچے تک یہ عوام کے سامنے پیش کی ہے. اب عوام کا بھی امتحان ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ عوام جو ہے وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوگی, اور جماعت اسلامی جو ہے انشاءاللہ بڑی اکثریت سے سویپ کرے گی. اس وقت میں موجود ہوں عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار جمشید خان کے ساتھ, جو یہاں سے صوبائی اسمبلی کے حلقے سے امیدوار ہیں. ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا توقعات ہیں, ان کی انتخابی مہم کس طرح سے چل رہی ہے. جمشید خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ بتائیے جمشید خان کہ آپ کی انتخابی مہم کے بارے میں بتائیے کہ کیسے چل رہی ہے آپ کی انتخاب. جاوید بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. آپ کی بات جو ابھی اس وقت الیکشن چل رہے ہیں, ماحول گرم ہے, تو ہم اپنی انتخابی مہم ہم نے بھی شروع کی, اللہ کا فضل ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے الیکشن لڑے, اور نوشہرہ کی عوام ہمارے فیملی سے, ہماری پارٹی سے پیار کرتے ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے میں ہمارے پروگرام شروع ہیں اور لگے ہوئے, انشاءاللہ کمپین کے سلسلے میں نکلے ہوئے ہیں. اللہ خیر کرے. لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں, گلی گلی گاؤں گاؤں جا رہے ہیں سب لوگ, جس طرح سے ہوتی ہے انتخابی مہم. جی بالکل, ہماری کمپین شروع ہے. اور بلکہ میں اگر اپنی بات آپ کو بتاؤں تو ہم تو پورے 5 سال ہمارا ایک دن بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ہم اس دن کمپین نہیں کرتے. اللہ کا فضل ہے, عوام سے ہم رابطے میں ہوتے ہیں, اسی وجہ سے لوگ پیار بھی کرتے ہیں, ووٹ بھی ڈالتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے خود تحصیل کا الیکشن لڑا ہے, بہت بڑا مقابلہ کیا ہے. ہم سے جیتی ہوئی الیکشن زبردستی چھین لیا گیا تھا. انشاءاللہ عوام سے رابطے میں, لوگ شمولیتی بھی کر رہے ہیں, کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں, ڈور ٹو ڈور بھی جا رہے ہیں لوگوں کے پاس, اور اپنی طرف سے جو بھی ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. جی یہاں پہ اور بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور بڑے کینڈیڈیٹس ہیں, بڑے تگڑے کینڈیڈیٹس ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کیا ویژن لے کے لوگوں کے پاس جا رہی ہے؟ آپ کیا بتا رہے ہیں کہ کیا آپ ضلع نوشہرہ کے لیے کریں گے جو وہ نہیں کر سکے لیکن آپ کریں گے؟ جی 2 باتیں ہیں. اگر میں اپنے ضلع کی بات کروں تو ایک تو ایسی بات ہے کہ جو ہماری پارٹی کی پاسٹ کی جو پرفارمنس ہے, اور ایک یہ ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. پاسٹ میں ہم نے ثابت کیا ہوا ہے عوامی نیشنل پارٹی نے کہ ہم نے اس صوبے کو, پختونخوا کو یونیورسٹیز دی ہیں, کالجز دیے ہیں, ہسپتال دیے ہیں, انفراسٹرکچر میں ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے.
اور بے تحاشا ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں, اور میں کہتا ہوں کوئی ایسا جو کیا کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ رہ نہیں جاتا جس میں ہم نے پختونخوا کی خدمت نہ کی ہو. اور دوسری طرف اگر ہم اپنے ضلع کو دیکھیں تو ہمارے پختونخوا میں ہمارا ضلع آج سے 20-30 سال پہلے بہت آگے تھا. ہم 20-30 سال کے بعد ہم مزید پیچھے رہ گئے, مردان سے پیچھے رہ گئے, سوابی سے پیچھے رہ گئے, چارسدہ سے ہم پیچھے رہ گئے. اب دیکھیں 5 ہماری صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, 2 ہماری نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں, تو ہمارے ضلع میں یونیورسٹی نہیں ہے. ہسپتال ایک ہے جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پورے ڈسٹرکٹ ہمارے نوشہرہ کے عوام کو اس کا پتہ ہے کہ اس کا بھی برا حال ہے, سارا سیاست اس میں بھی چل رہا ہے. دوسرا ہمارا اگر آپ ٹی ایم اے آفیسز دیکھیں تو اس میں ہمارے جو نوشہرہ میں صفائی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے, تو ہمارے پاس صفائی کے مشینز ہیں ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے ضلع میں بہت اچھے بہت بڑے نام بھی گزرے ہیں. اس وقت بھی بہت بڑے سیاسی لوگ اس وقت ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت بھی دی تھی, اس کے باوجود ہمارے ڈسٹرکٹ میں کام نہیں ہوتا. انشاءاللہ ہم یہ ویژن رکھتے ہیں, ہماری پارٹی کا بھی نظریہ یہی ہے اور ہمارا ذاتی نظریہ بھی وہی ہے کہ ہم اپنے ضلع کی جو اجتماعی مسائل کو ہم سب سے پہلے اپنے ضلع میں جلد سے جلد ختم کر سکیں انشاءاللہ. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بیرسٹر سرور شاہ صاحب موجود ہیں, اور ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا ویژن اور کیا ایجنڈا لے کے عوام کے پاس جا رہے ہیں. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ. بیرسٹر صاحب آپ فرمائیے کہ آپ کی ایک تو جو انتخابی مہم ہے وہ کیسے چل رہی ہے؟ کاغذات نامزدگی آپ نے جمع کرا دی ہے, کیا صورتحال ہے؟ جاوید اقبال صاحب, پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نوشہرہ میں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے. کاغذات نامزدگی ہمارے جمع ہو گئے ہیں. ہمیں اتنی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی جمع کرانے میں. یہاں کے پی میں اللہ کے فضل سے اتنے مسائل نہیں تھے. اور جہاں تک مہم کی بات ہے تو مہم سرگرم ہے, ہمارے کارکن سرگرم ہے. جب ہماری پارٹی پر سخت وقت تھا تو ہمارے جو لیڈرشپ تھی وہ نہیں تھی, لیکن ہمارے کارکن اس ٹائم بھی سرگرم تھے اور اس سے زیادہ وہ اب جوش میں ہیں. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بھی ظاہر ہے کہ ضلع نوشہرہ کے جو 2 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اور 5 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں ان سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں. اس کے مختلف کینڈیڈیٹس اس میں حصہ لے رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے سومی فلک نیاز صاحبہ, جو کہ ان کی خواتین ونگ کی صدر بھی ہیں اور ترجمان بھی ہیں. تو ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ انتخابی مہم کی کیا صورتحال ہے. بہت شکریہ سومی فلک نیاز صاحبہ. آپ بتائیے کہ آپ کی جو انتخابی مہم ہے مختلف حلقوں کی وہ کس طرح سے چل رہی ہے؟ پہلے تو آپ لوگ کا بہت شکریہ. دوسری بات, آپ لوگوں نے کمپین کی بات کی, الیکشن کی بات کی, تو ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے. جس طرح مطلب آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں, ہماری نسبت آپ میڈیا والوں کو زیادہ علم ہوتا ہے, تو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے مطلب پورے کے پی سے اگر بات کی جائے تو بہت اچھے طریقے سے ہماری ہر روز مطلب 1-2 شمولیت لازم ہوتی ہے. آج بھی ہمارے پاس مطلب ہمارے سابقہ ایم پی اے کی شمولیت ہے, اس طرح چارسدہ سے بھی ہے, تو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جا رہی ہے. اچھا, آپ کی جماعت کے سربراہ جو ہیں پرویز خٹک صاحب, وہ پہلے الگ جماعت میں تھے, اب انہوں نے ایک نئی جماعت بنا لی ہے, تو کیا توقعات ہیں؟ کیونکہ یہاں آپ کے ظاہر ہے جو کمپٹیٹرز ہیں, جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں, وہ گلے شکوے بھی کرتے ہیں کہ وہ پرفارمنس نہیں رہی. وہ پہلے تحریک انصاف میں رہے, وہ وزیر اعلیٰ رہے, پھر اس کے بعد ایک اور حکومت بھی رہی ان کی, کوئی 9-9.5 سال حکومت رہی. تو کیا آپ لوگوں کو دیں گے اور اس کا جواب کیا دیں گے کہ کیا آپ کی پرفارمنس رہی ہے؟ دیکھیے, اگر مطلب اگر آپ لوگ گلے شکووں کی بات کرتے ہیں تو یہ تو الگ بات ہے. یہ تو ہم لوگوں پہ بس ہے کہ انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا. چاہے وہ, اگر میں اپنی بات کروں تو میں اگر اپنے حلقے یا اپنی گاؤں کی بات کروں تو ماشاءاللہ میں نے اتنے کام کیے ہیں اپنی گاؤں میں کہ اس میں کسی چیز کی کمی نہیں. اگر آپ مطلب ترقیاتی وہ کام اس پہ اگر جائے, یا کوئی اسکول یا سلائی سینٹر یا پاپولیشن سینٹر, اس طرح کسی چیز کی کمی میرے گاؤں میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ ابھی بھی میرے گاؤں جائے اور ان سے پوچھے تو گلے شکوے تو وہ ہر سیاست میں یہ گلے شکوے تو ہوتے رہتے. لیکن خٹک صاحب کی مطلب اگر میں بات کروں تو وہ مطلب اس سے پہلے بھی اس نے کافی پارٹیاں چینج کی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور مطلب جمہوریت ہے یہ تو مطلب جس طرح ہم لوگ, اگر میں اپنی بات کروں تو میں بھی اب سیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتی, کیونکہ ہم نے کام کیا ہے.
میں پہلے بھی ڈسٹرکٹ ممبر تھی، پھر اس کے بعد صوبائی ممبر، اب بھی انشاءاللہ توقعات ہے کہ نیکسٹ بھی سیٹ مل جائے. تو خٹک صاحب نے کافی کام کیا ہے ڈسٹرکٹ کی، تو مطلب صاف شفاف سب لوگوں کو علم ہے. اگر آپ ہاسپٹل پہ بات کریں، اگر آپ ایجوکیشن پہ بات کریں، اگر آپ ترقیاتی کاموں پہ بات کریں، کسی بھی چیز پہ اگر بات کریں تو ماشاءاللہ کام کافی اچھا ہوا ہے. اور لیکن گلے شکوے تو بس ہم سیاسی لوگوں کی وہ فطرت میں شامل ہے. یہ بات. اچھا سومی صاحب یہ بتائیے کہ خواتین کا آپ کے خیال میں پاکستان کی سیاست میں کتنا اہم کردار ہے، اور آپ کی جماعت خواتین کو کتنا اکاموڈیٹ کر رہی ہے، اور خواتین کے بھی ظاہر ہے پھر مسائل بھی ہیں، کس طرح سے آپ ان کے حل کی طرف آگے بڑھیں گی؟ خواتین کے بارے میں اگر میں بات کروں تو میں پچھلے پارٹی کی بات کروں گی. اس طرح ہے کہ میں ماشاءاللہ میں پہلے بھی پی ٹی آئی میں تھی، تو اس میں یہ تھا کہ بہت اچھا کام مطلب ان لوگوں نے بھی کافی اچھا کام کیا خواتین کے حوالے سے. اگر ہم نے تنظیم سازیہ بھی کی، مجھے اس میں مجھے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنایا تھا. اور اپنی بات، کیونکہ بات میری ہو رہی تو میں پہلے اپنی بات کروں گی. تو اس میں نے کافی تنظیموں پہ کام کیا تھا، اور اب بھی میری اپنی خواہش ہے کہ میں پورے کے پی میں ان کی تنظیمیں بناؤں. اور پارٹی کے حوالے سے بات کروں گی تو پارٹی میں پہلے یہ تھا کہ پہلے پارٹی کی بات کروں گی تو ہمیں فنڈ بھی ملتا تھا، ہمیں سب کچھ مطلب، لیکن ہمیں ہمارا اس طرح کا حق نہیں ملا. اگر ہمیں فنڈ ملتا تو مطلب ہمارے پیچھے ہمارے ایم پی ایز یا ایم این ایز وہ کال کرتے کہ مطلب آپ کی فنڈ ادھر لگے گی ادھر لگے گی. خواتین میں اگر میں نے پاپولیشن میں میری زیادہ دلچسپی تھی، سوشل ویلفیئر میں، کیونکہ یہ خواتین کے حوالے سے. ویسے تو اگر بات کی جائے تو ایجوکیشن میں یا ہیلتھ میں یہ سب کچھ مطلب خواتین اس میں شامل ہیں، لیکن یہ پاپولیشن اور سوشل ویلفیئر اس طرح کی ڈپارٹمنٹ ہے کہ یہ مطلب یہ سارا اس کی فوکس ساری فیمیل پہ ہے. تو اگر ویل چیئر کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی آتا تو اس کے لیے بھی ہم کبھی کے پاس بھیجتے، کبھی کسی کے پاس، بچائے اس کے کہ ہمارا اپنا فنڈ تھا اور ہمیں اس طرح کا وہ اجازت نہیں تھی کہ مطلب اگر ہم بات کرتے کہ مطلب اس میں ہم سوشل ویلفیئر کو دیں، کیونکہ خواتین کے حوالے سے تاکہ ہمیں زیادہ تر فیمیل آتی مطلب ویل چیئر کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، تو پھر ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہوتا تھا. اگر پاپولیشن کی طرف جائے تو اس طرح بھی مطلب جس سوچ سے میں آئی تھی اس میں اس طرح سے کام نہیں ہوا. ابھی آپ کی جماعت کی کیا توقعات ہیں کہ کیسے آپ پرفارم کریں گے؟ ابھی اس پہ آ رہی تھی کہ دیکھو ہم نے خٹک صاحب سے بات کی، کیونکہ ابھی منشور اس طرح کا نہیں بنا ہمیں فائنلی. تو جب منشور بن رہا تھا تو میں نے بجائے خود ان سے بات کی کہ دیکھو سر، اگر پہلے بھی ہم تھے تو ہماری فیمیل کو اس طرح کی چیزیں یا سہولیات نہیں تھی کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی فنڈ لگائیں یا کچھ اور. تو انشاءاللہ اس طرح ابھی وعدہ کیا ہے کہ مطلب آپ اپنی فنڈ بھی اپنی مرضی سے لگائیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو اپنی فنڈ اپنی مطلب خواتین کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سومی فلک نیاز صاحبہ. آپ کا پاکستان کی سیاست میں جو خواتین کا کردار ہے وہ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ اپنی جماعت کے اندر سپیس دینے کی کوشش کر رہی ہیں اور سپیس دے رہی ہیں، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کردار بھی بڑا بھرپور ہے. یہ پاکستان کی سیاست کے لیے سب سے بہتر اور سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا حصہ ہے پاکستان کی آبادی کا خواتین کا، اور ان کی جو نمائندگی ہے وہ سیاسی جماعتوں میں بھی ہونی چاہیے اور پھر ایوانوں میں بھی ہونی چاہیے، صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں بھی. پروگرام میں ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ضلع نوشہرہ سے دو جو نئی جماعتیں ہیں وہ بھی اب مین سٹریم سیاست کے اندر آ رہی ہیں، اور وہ ظاہر ہے صوبائی جو انتخابات ہیں اس میں بھی اس کا کردار ہوگا، قومی جو سیاست ہے اس میں بھی وہ جماعتیں خواہش رکھتی ہیں کہ ان کا کردار ہو. تو ایک جماعت تو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے، لیکن دوسری جماعت ہے پاکستان عام آدمی موومنٹ. یہ بھی ایک نئی جماعت جو ہے رجسٹر ہوئی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان عام آدمی موومنٹ کے سربراہ جناب میجر جنرل ریٹائرڈ سعد خٹک. سعد خٹک صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ ایک نئی جماعت آپ نے بنائی ہے، اس نئی جماعت کو بنانے کے آپ کی انسپریشن کیا تھی اور کیا آپ کے مقاصد تھے؟
دیکھیں جی تقریباً کوئی 175 کے قریب سیاسی جماعتیں جو ہے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، اور ان 175 جماعتوں کے ہوتے ہوئے میں نے کیوں سوچا کہ ہم ایک نئی جماعت بنا لیں. ہماری یہ بالکل ایک بلیف ہے ان سب کو اسٹڈی کرنے کے بعد کہ یہ 175 جماعتیں پاکستان کے عام عوام کی بہتری کے لیے کام نہیں کرتے. یہ اگر کام کرتے ہیں تو یا استعمال کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے 99% عوام کو 5 سال میں ایک دفعہ استعمال ضرور کرتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، اور پھر جب اقتدار کے ایوانوں میں چلے جاتے ہیں تو 99% عوام کے مسائل کو یہ بھول جاتے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم پاکستان کے عام عوام میں سے ایک ایسی جماعت کو اسٹیبلش کریں، کھڑی کریں کہ وہ اس کی نمائندگی عام عوام کی ہیں. ابھی یہ PK-75 کا یہ نوجوان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا، خواہش ظاہر کی کہ جی میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں. تو یہ ایک عام آدمی ہے جو کہ الیکشن کی خواہش رکھتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہلانا چاہتے ہیں، جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، ان کو لے کر آنا چاہتے ہیں آگے، تاکہ وہ خود اقتدار کے ایوانوں میں عام لوگوں میں سے قابل اہل محب وطن لوگ اقتدار کے ایوانوں میں جائیں اور پھر 99% عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. جو کہ ہمارے جو یہ اشرافیہ ہے ان سیاسی جماعتوں کا، وہ ہم نے 75 سال میں دیکھ لیا ہے کہ اگر انہوں نے عام عوام کے مسئلے حل کرنے ہوتے تو یہ حل کیے ہوتے، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے. اس لیے ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہم ایک ایسا پودا لگائیں، ایک ایسا درخت لگائیں جس پہ بے شک بھلے ٹائم لگے، اس پہ بھلے ہماری زندگی خرچ ہو جائے، اس میں بھلے ہم خرچ ہو جائیں سارے، لیکن ہم کم از کم ایک ایسا درخت لگائیں جس کے سائے کے نیچے ہماری اگلی نسلوں میں اچھے لوگ، قابل لوگ، محب وطن لوگ وہ اس سائے کے اندر بیٹھیں، اس کا پھل وہ استعمال کریں، تو 99% لوگوں کے مسائل کو حل کریں. تو اس لیے ہم نے یہ لمبا راستہ، کٹھن راستہ جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے. ساتھ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ بہت دشوار راستہ ہے، پاکستان کے اندر سیاست کرنا ایک مشکل مرحلہ بھی ہے، اور پھر اتنے دشوار گزار راستے کا انتخاب کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو جماعت ہے وہ لوگوں میں پینیٹریٹ بھی کرے گی اور آپ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک بھی پہنچے گا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے ہمارے پارٹی کو لانچ کیے ہوئے. کراچی سے ہم نے پارٹی لانچ کی تھی، 2 سال ہو گئے تقریباً، اور 2 سال میں جو ہم نے سفر طے کیا ہے میں اس سے مطمئن ہوں. اس لیے کہ ہماری نمائندگی، میں نے آپ سے ابھی پہلے ذکر کیا کہ ہماری نمائندگی کراچی میں ہے، ہماری نمائندگی جنوبی پنجاب میں ہے، ہماری نمائندگی KPK میں ہے، ہماری نمائندگی بلوچستان میں ہے، ہماری نمائندگی گلگت بلتستان میں ہے، ہماری نمائندگی آزاد کشمیر میں ہے. مقصد کہنے کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم 2 سال میں جو ہے نا اس الیکشن میں ہم سب جگہوں میں سیٹیں جیت جائیں گے، لیکن ہماری نمائندگی، ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں، ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں، ہماری بات کو وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں ہماری بات کی طرف. ٹھیک. ابھی آپ بتائیے کہ آپ نے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں آپ کے کینڈیڈیٹس کہاں کہاں سے کھڑے ہیں؟ ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہے، جس طرح میں نے کہا کہ 2 یا 3 ہمارے نیشنل اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلی کے ہمارے کراچی سے کھڑے ہوں گے، ہمارے 2 یا 3 کھڑے ہوں گے جنوبی پنجاب سے، اور ہمارے 3 یہاں کھڑے ہوئے ہیں ادھر سے خیبر پختونخوا سے، اور میں خود جو ہے نا NA-34 سے اور PK-89 سے میں خود کنٹیسٹ کر رہا ہوں. ٹھیک. جن صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا ہم اگر لوکل پالیٹکس کی طرف آئیں اور ضلع نوشہرہ کی بات کریں، یہاں پہ بڑی بڑی جماعتیں ہیں، آپ کا جو مقابلہ ہے وہ بڑی جماعتوں کے ساتھ ہے. آپ مرعوب نہیں ہو رہے ہیں ان بڑی جماعتوں سے جو یہاں پہ آلریڈی سال سے سیاست کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی بڑی جماعتیں ضرور ہیں، نام کی بڑی جماعتیں ہیں، لوگ ان سے اکتا چکے ہیں، لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں. میں لوگوں میں ہوتا ہوں، میں تو ہر وقت اپنے علاقے میں ہی ہوتا ہوں، پنڈی میں کم ہی ہوتا ہوں، زیادہ تر یہاں پر ہوتا ہوں، تو میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں. زیادہ تر لوگ ان سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں، لیکن ان کو آلٹرنیٹیو نہیں ہے، نعم البدل ان کو نہیں مل رہا ہے. ابھی ہم ایک نعم البدل کی شکل میں ہم ان کے سامنے آئے ہیں، ہماری بات لوگ سن رہے ہیں، ہماری بات لوگ سمجھ رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ میں نے کہا نا ہمارا سفر مشکل ہے، ہمارا سفر کٹھن ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ ہماری بات کو توجہ سے سنتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ہی مل رہے ہیں. تو ہم کسی بڑی جماعت سے مرعوب اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ وہ ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں عام عوام کی ذہنوں میں، آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے پتہ ہے. تو ہم اس ویکیوم کو، جو لوگوں کی بد اعتمادی ہے ان بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے اوپر، پیپلز پارٹی یہاں پر نان ایگزسٹنٹ ہے ہمارے ضلع میں، تقریباً مسلم لیگ نان ایگزسٹنٹ ہے ہمارے ضلع میں، پارلیمنٹیرین PTI پارلیمنٹیرین تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہے ہمارے ضلع میں. PTI کی ایگزسٹنس یہاں پر ہے، وہ بھی کچھ وجوہات کی وجہ سے ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سپیس ہے، بہت ویکیوم ہے، اور ہم اس میں انشاءاللہ اندر جانے کی اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ظاہر ہے ایک تحریک انصاف سے ایک نئی جماعت نکلی، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، پرویز خٹک صاحب اس صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، لیکن ظاہر ہے ان کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی سوالات اٹھتے ہیں. وہ تو بہت بڑے دعوے کرتے ہیں کہ
ہم جو ہے آنے والی حکومت ہماری ہوگی یا ہم بہت اچھا پرفارم کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں سعد صاحب کہ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا اور اب بھی یہ ضلع بہت سے مسائل کا شکار ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ وہ تو خواب دیکھنے کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ بے شک خواب دیکھیں 10 سال انہوں نے سلطنت یہاں پر کی ہے، یہاں پر امپائر کو جو ہے نا اپنا بڑھایا ہے، اور بڑھایا تو اپنے آپ کو بڑھایا. نوشہرہ ضلع کی کیا حالت ہے؟ یہ تو قبائلی ضلع سے بھی یہ بدتر حالت میں ہے. ہر فیلڈ میں، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے دن دہاڑے لوگوں سے موبائل چھینے جا رہے ہیں. تو انہوں نے تو، جو کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں ان لوگوں کی، خاص طور پہ خٹک صاحب کی اپروچ کو، کیونکہ میرا ان کے ساتھ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوا. میں پشاور میں پوسٹڈ رہا ہوں. جب یہ چیف منسٹر تھے، میں پشاور میں وار آن ٹیرر میں میری پوسٹنگ تھی یہاں پر، میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ کام عوام کے لوگوں کے لیے خدمت کا کام کریں جس میں ان کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج فائدہ نہ ہو. چاہے لوگ مرے کھپے، گیس بھی ڈینائی کریں گے، بجلی بھی ڈینائی کریں گے، کسی چیز میں ان کو سیاسی نقصان اپنا نظر آتا ہو، وہ کام وہ عوام کو نہیں دیں گے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے ان کے ساتھ. اس لیے آج نوشہرہ کی یہ حالت بنی ہوئی ہے. قاضی حسین احمد ہاسپٹل کو دیکھ لیں آپ، جتنے بھی ترقیاتی کام نوشہرہ ضلع میں ہوئے ہیں، سو کال ترقیاتی کام، وہ سب ناقص ترقیاتی کام ہوئے ہیں. اس لیے کہ جن ٹھیکیداروں سے وہ کام کرایا ہوا ہے وہ سارے اس کے پرسنل ٹاؤٹ ہے، اور ان کو انہوں نے پیسے کمائی کرائی ہوئی ہے، اور وہی لوگوں سے آج وہ اپنی کیمپین کو چلا رہے. تو خٹک صاحب تو نوشہرہ کے لیے ایک تباہی کا باعث بنے ہیں، نوشہرہ کے لیے کوئی خیر کا سبب نہیں بنے. اور مجھے یقین ہے کہ نوشہرہ کے عوام جو ہے نا بہت باشعور ہو چکے ہیں اور جانتے ہیں اچھی طریقے سے. اس دفعہ وہ بہتر انشاءاللہ فیصلے کریں گے. اس وقت ہم ضلع نوشہرہ کے بازار میں موجود ہیں اور ذرا یہاں پہ عوام سے، کچھ دکانداروں سے، کچھ کام کرنے والوں سے اور عام جو عوام ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اور ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں ان کی کیا خواہش ہوگی کہ کس طرح کے امیدواروں کو ووٹ دینا چاہیے، اور جب حکومت بنے تو وہ پھر عوامی مسائل کے حل کے لیے کس طرح سے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں، یا کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں جانے چاہیے. تو آئیے ذرا ہم عام لوگوں سے بات کرتے ہیں. ہم اس طرف جاتے ہیں. یہ اس وقت کار جو ہے وہ ایک شادی کے لیے تیار ہو رہی ہے، تو یہاں بھی ایک ہمارے دوست کام کر رہے ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ذکریہ ندیم جی. ذکریہ، آپ بتائیے کہ الیکشنز تو آ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آپ کے کیا کیا مسائل ہیں کہ کس طرح سے وہ حل ہونے چاہیے؟ دیکھیں بہت زیادہ تھے پہلے بھی اور ابھی بھی ہیں، پر ووٹ ہمارا نون لیگ کا ہے. عمران خان کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہمارے ہوئے ہیں. ٹیکس وغیرہ بڑھے، آگے پیچھے چیزیں اور مہنگی ہوئی، آٹا مہنگا ہوا، چینی مہنگی ہوئی. غریب عوام جو ہے تو ان کے کوئی ان سے باہر ہے. غریب عوام لے بھی نہیں سکتی. پہلے جس طرح نون لیگ کی حکومت تھی ہر بندہ خوش تھا، آٹا زیادہ لیتا تھا، چینی بھی گھر لی جاتا تھا اور چیزیں بھی لی جاتا تھا. ابھی جب سے ان کی حکومت آئی تھی پہلے چینی کوئی نہیں لی جاتا اتنی. پہلے جس طرح 5 کلو گھر چینی 10 کلو جاتی تھی، اب جو ہے وہ کلو پہ آ گئی ہے، کلو سے پاؤ پہ آ گئی ہے. اسی طرح انشاءاللہ جب اگلی حکومت ہماری آئے گی نون لیگ کی تو پھر سے وہی دوبارہ روٹین شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور آپ یہاں پہ جو ایک صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو تحریک انصاف کی حکومت رہی خیبر پختونخوا کے اندر، اور اسی ضلع سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ بھی تھے، تو اتنا بھاری مینڈیٹ بھی تھا، کیوں وہ مسائل حل نہیں کر سکے آپ کے خیال میں؟ تو جو وزیر اعلیٰ تھا تو وہ تو آپ دیکھیں انہوں نے سارا اپنے ہی گھر کا نظام چلایا ہے، باہر عوام کو کچھ ریلیف نہیں دیا. آپ یہ ہمارا کشتی پل لے لیں تو کشتی پل آدھا تو پہلے سے ہی ٹوٹ چکا ہے، اور جو پرانا پل ہے وہ تو بس اس کا صورت حال ہی ختم ہو گئی ہے نا. ابھی یہ بنا ہے نیا ہمارا پل، اس میں جو ہے بیچ میں دراڑیں آ گئی ہیں اور جو چیزیں اور نہ نظام صحیح ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. تو آپ کی توقعات ہیں کہ حکومت جو ہے اس بار کس کی آئی؟ انشاءاللہ حکومت جو ہے نون لیگ کی ہے، ووٹ بھی ہمارا نون لیگ کا ہی ہے. نواز شریف زندہ باد. چلیں بہت شکریہ. یہ تو ایک رائے تھی. اب ہم کچھ اور رائے بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پہ ڈیکوریشن کی دکان ہے تو ہم ذرا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ بتائیے کہ اس بار الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں کس طرح کے امیدوار ہونے چاہیے اور کس طرح کے لوگ اسمبلیوں میں آنے چاہیے؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمبلی میں وہ لوگ آنے چاہیے جو بول سکیں اور کام کر سکیں. جیسا کہ آپ دیکھتے آئے ہیں کہ پہلے اس سے جو مسلم لیگ کے لوگ آئے تھے اور کام کرتے گئے ہیں، اور میں کہوں گا کہ سب لوگوں کو یہ جو اس دفعہ الیکشن ہے شیر پر مور لگا کر نواز شریف مسلم لیگ کو جتانے چاہیے. کیونکہ وہ ان کے کارنامے دیکھیں نا، آپ لوگ کارناموں میں دیکھیں، ایٹم بم کو دیکھیں،
मोटर वे को देखें, सी पैक को देखें। अब अगर इस दफ़ा हमारे सरहद में 2 दफ़ा PTI आ चुकी है, उसने क्या कारनामा किए? आप बताइए जी, क्या क्या होना चाहिए, किस किस्म के लोगों को असेंबली में आना चाहिए? इसमें में तो आना चाहिए मौलाना साहब, इंशाल्लाह मौलाना साहब को हम इंशाल्लाह वोट देंगे। हाँ जी। क्यों दे रहे हैं आप मौलाना साहब को वोट? क्यों देंगे आप मौलाना साहब के वोट? वजह? वो जो है ना शरीयत तौर पे वो बंद सही है ना। हाँ जी, अवामी मसाइल भी हल कर लेंगे वो? इंशाल्लाह हल कर लेंगे, जब हुकूमत आएगा तो ज़रूर हल कर लेंगे इंशाल्लाह। बस हम तो ये कहेंगे कि जी हमारा ये कैंट है नौशहरा है, परवेज़ खटक इधर का वज़ीर आला था और हम इख्तियार वली को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम लीग नून को। पासपोर्ट हाफिज हमको मुस्लिम लीग नून ने इधर ले आया, इधर हुकूमत भी नहीं थी। ये जहांगीर में नादर हाफिज दे के पबी में दे के नादर हाफिज, ये अमीर मकाम और इख्तियार वली ने लेके आए। तो इधर हमारा बुनियादी काम ये है, हम पासपोर्ट ऑफिस जाते थे पूरा दिन उधर लगाते थे, अभी हम इधर ये पासपोर्ट ऑफिस आया इधर तो हमको बहुत फ़ायदा हो गया, तो हम तो नवाज शरीफ को वोट देंगे, इधर इख्तियार वली को वोट देंगे। आप यहाँ तो आप यहाँ वोट दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुल्क के लिए कितनी बेहतर है? अब क्योंकि यहाँ तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा मुल्क के लिए होना चाहिए जो आपकी तवक्कुआत हैं कि अगर उनकी हुकूमत बनती है तो वो क्या कर लेंगे? पाकिस्तान की तारीख़ में अभी तक जो पाकिस्तान की तारीख़ है उसमें सबसे ज़्यादा काम नवाज शरीफ ने किए हुए हैं। मोटरवे देखो आप अभी पिंडी पे जाओ, इधर GT रोड पे जाओ, कितना टाइम लगेगा, और आप मोटरवे पे चले जाओ आपको पता चल जाएगा। एक साइड पे गोरी मिसाइल देखो, शाहीन मिसाइल देखो। पाकिस्तान आज जौन सा हमारा दुश्मन मुल्क को हमारे साथ इस एटमी ताकत पे हमारे साथ बात नहीं कर सकते, तो हम नवाज शरीफ के कामों को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम नवाज शरीफ ने किए हुए हैं, हम इसीलिए मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट। महंगाई का जो मसला है, मैं आप हम सब इससे मुतासर हैं, आपकी क्या तवक्को है कि अब वो इस मसले को भी हल कर सकते हैं? इंशाल्लाह इससे पहले उसकी हुकूमत आई है, हमने महंगाई देखी है, 60 रुपये पेट्रोल था, 60 रुपये का आटा था, और नवाज शरीफ जो है ना कर सकता है, हमको उस पर यकीन है और इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे। एक और बुज़ुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं कि ये क्या इनके जहन में है कि आने वाले इंतखाबात में वोट जो है वो किस तरह के लोगों को देना चाहिए। हाजी साहब आप बताइए मसाइल क्या हैं और वोट किस किस्म के लोगों को देना चाहिए? वोट जनाब अली, वोट अमानतदार, दियानतदार, सदाकतदार को वोट देना चाहिए जो आवाम की ख्याल रखते हैं। हमारा तो लीडर परवेज़ खटक है, हम वोट उसको देंगे, इंशाल्लाह वो जीतेंगा भी। लेकिन यहाँ के लोग ये भी बात करते हैं कि परवेज़ खटक साहब तो पहले भी वज़ीर आला रहे, उन्होंने उस वक्त क्या बेहतर परफॉर्म किया था, अभी भी बहुत से मसाइल का सामना है, तो वो कैसे हल करेंगे? जनाब अली, हमारा जो इलाका है मानकी शरीफ से आगे, हमारे इलाके में परवेज़ खटक ने ऐसे काम किया है कि ये 75 सालों में किसी ने भी नहीं किया है। इसमें स्कूल है, बिजली का निज़ाम है, सड़कें हैं, और वो क्रिकेट का ग्राउंड उसने बनाया है। हमारे लिए उसने बहुत कुछ किया है, हम तो उसको वोट देंगे। अगर उसको नहीं देंगे तो मेरा ख्याल से अमानत में ख़यानत होगी, और इंशाल्लाह हमारा वोट परवेज़ खटक का होगा, छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, हमारा सब वोट उसका है। बाकी यह इस इलाके का है तो इस इलाके में उसने काम किया है, अगर नहीं किया है, कोई नहीं देता तो इनकी मर्ज़ी, हम तो हमारा वोट तो परवेज़ खटक ही का है। इस वक्त अंजुमन ताजरान ज़िला नौशहरा के जनरल सेक्रेटरी आरिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं कि इनकी क्या तवक्कुआत हैं। आरिफ खान साहब बहुत शुक्रिया। आप बताइए आरिफ खान साहब के सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि असम्बली में किस किस्म के लोगों को जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग जो है हमारे जितने भी पाकिस्तान के शहरी हैं उनके मुख्तलिफ़ मसाइल को उजागर करने के लिए अपने शीशे की वसादत से जो है ना पूरी दुनिया में उसको उजागर करते हैं और सामने लाते हैं। तो जैसे आपने सवाल किया तो सवाल तो बड़ा ही मानी खेज़ है और इसके अंदर जो है बहुत से सवालात पड़े हुए हैं और उनके जवाबात भी जो है अवाम ही के पास हैं, और ऐसे नुमाइंदों को हमारे असम्बली में जाना चाहिए जिनके पास अवाम का दर्द हो और अवाम का गम हो, अवाम का फ़िक्र हो, और हमारे पूरे पाकिस्तान का जो है ना उसमें फ़ायदा हो। यानी कि ऐसे लीडर चले जाएं, ऐसे लोग चले जाएं कि पहले वो मेरे मुल्क का ना सोचें और मेरे मुल्क के लिए जो है ना अपनी दिन को और रात को एक जैसा ना करें, तो हमारे मुल्क को फ़ायदा नहीं हो सकता, ना हमारे अवाम को फ़ायदा हो सकता है। अगर हम महंगाई का लिहाज देखें तो इस वक्त हमारी महंगाई उरूज पर है, और जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो कहती है कि ये पिछली हुकूमत ने किया, और जो दूसरी हुकूमत आती है वो कहती है पिछली हुकूमत ने किया। तो ये एक दूसरे पे डालने की बजाय अगर हम
اپنی ذمہ داری کو خود جانیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری وجہ سے ہوا. آج اگر گھی مہنگا ہے تو میری وجہ سے ہے، آج اگر چینی مہنگی ہے تو میری وجہ سے ہے، آج اگر جتنی بھی مہنگائی ہے اور جتنے بھی غریب جو ہے وہ رل رہے ہیں، مہنگائی کی چکی میں پھنس رہے ہیں، تو یہ میری وجہ سے ہے کہ میں اپنے علاقے میں ایسے بڑے کو آگے بیچتا نہیں ہوں کہ وہ ہمارے علاقے کا بھی سوچے اور پھر ہمارے اسی طرح جو ہے نا KPK کا بھی صوبے کا بھی سوچے، پھر ہمارے ملک کا سوچے، تو ہمارا ملک جو ہے نا دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. عارف خان صاحب، ہم جب بازار جاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی ایک پین بھی خریدتے ہیں تو ہم اس کو کئی بار چیک کرتے ہیں اور اس کی نوک پلک ہر چیز دیکھتے ہیں، کاغذ پہ بھی چیک کرتے ہیں، لیکن اتنا اہم جو قومی فریضہ ہے ووٹ دینے کا ہم نہیں سوچتے. تو اس میں ہماری بھی، عوام کی بھی کمزوری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے لوگوں کو منتخب کریں. بالکل جی، سب سے پہلی میری غلطی ہے جی کہ میں اپنے جیسے آپ نے مثال دی کہ چھوٹی سی چیز کو میں کتنا چیک کر کے لیتا ہوں، لیکن میں اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے ایک بندے کو پسند کرتا ہوں تو کیا میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ موروثی سیاست ہے، کہ یہ ایک جو ہے نا بس وقت سے آ رہا ہے اور ابھی تک انہوں نے ہمیں لیے کیا فائدہ دیا. اگر اس لحاظ سے غیر سیاسی بات میں کروں تو میں مردان کو دیکھوں تو مردان شہر جو ہے اس وقت A+ گریڈ میں پہنچا ہوا ہے، یعنی کہ اس کو ایک چھوٹا سا لیڈر ملا، حیدر خان کا نام میں لے لوں گا، یعنی کہ وہ چھوٹا سا لیڈر ملا لیکن اس نے اپنے علاقے کا سوچا، اس نے اپنے پورے KPK کا سوچا، تو کتنے شہروں کو اس نے A+ گریڈ میں چلا گیا. ہمارے نوشہرہ کے ساتھ جو ہے نا اللہ معافی دے ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں کہ میں یعنی کہ اپنی تجلیل ان کی نہیں کرنا چاہتا کہ وہ بھی ہم میں سے ہیں، ہمارے علاقے میں سے ہیں، یعنی کہ ایسی ہے کہ میں اپنی وہ جو چادر ہے نا اپنے اوپر ہی جو ہے نا اوپر کر رہا ہوں. ہمارے نوشہرہ میں کوئی ترقیاتی کام جو ہے نا کاروباری لحاظ سے نہیں ہوا. اگر ہمارا پورا اس طرف ہمارا پبی تک اسٹیشن دیکھا جائے جو روڈ ہے رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں سائڈ، اور اس طرح ہم جائیں جی تو ہمارا جہانگیرہ اور اس طرح کنڈ تک ہمارا جو یہ سارا ایریا پڑا ہوا ہے یہ ایک کمرشل ایریا ہے، اور اس میں اچھے سے اچھے پلازے، اچھے سے اچھے جو ہے نا ہمارے لیے جتنے ادھر تو لوگوں نے ماربل فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، لیکن حکومت ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے ٹیکس لگا دیتے ہیں کہ وہاں بے روزگاری پیدا ہو جاتی ہے. ضلع نوشہرہ کے حوالے سے ذرا کچھ ایک آزادانہ رائے بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں کے مقامی صحافی ہیں، ہمارے دوست ہیں ندیم مشوانی صاحب، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے بھی ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ماحول ہے نوشہرہ کے اندر، اور جو مختلف امیدوار ہیں ان کی جو انتخابی مہم ہے وہ کیسے چل رہی ہے، اور یہاں کے جو اصلی مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں. بہت شکریہ ندیم مشوانی صاحب. آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو انتخابی سرگرمیاں ہیں یہاں پہ مختلف جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے حوالے سے پہلے بتائیے گا کہ وہ کیسے چل رہی ہیں، کیا کیا ایجنڈا لے کے یہ عوام کے پاس جا رہے ہیں. ضلع نوشہرہ خیبر پختونخوا کا گیٹ وے ہے. یہ ضلع بڑا اہم ضلع ہے. اس ضلع میں 3 بڑی جماعتوں کے بانی یہاں موجود ہیں، یعنی جمعیت علماء اسلام کا جو مولانا سمیع الحق کا جو گروپ ہے اس کے دارالعلوم حقانیہ یہاں موجود ہے. ان کے 90% جو لوگ ہیں وہ افغانستان کی حکومت میں شامل ہیں. یہاں پاکستان تحریک انصاف پیرلیمنٹیرین پرویز خٹک کی جماعت یہاں موجود ہے، اس کے بانی یہاں ہیں. اور یہاں ایک نئی جماعت جنرل سعد کی جماعت پاکستان عوامی موومنٹ جو ہے وہ یہاں موجود ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ سعد خٹک ہیں، خٹک صاحب جو ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر سیاسی و مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ انتخابات کے اعلان سے پہلے شروع کر دی. تحریک انصاف کی جو قیادت تھی ان میں کچھ شکوک و شبہات تھے، اس کے باوجود وہ مہم شروع ہوئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا بھی یہ کہنا ہے کہ سب سے زیادہ جو کینڈیڈیٹوں نے کاغذات جمع کیے ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں. مسلم لیگ نون نے بھی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے تمام حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کیے ہوئے ہیں. جماعت اسلامی نے، جمعیت علماء اسلام نے، عوامی نیشنل پارٹی نے اور دیگر جو جماعتیں ہیں انہوں نے یہاں کھڑے کیے ہوئے ہیں. لیکن ایک قدر مشترک تمام میں وہ یہ ہے کہ اب تک ٹکٹس کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹکٹس کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا. عوامی نیشنل پارٹی نے جو ٹکٹس دیے وہ بھی نئے لوگوں کو دیے ہیں. صرف میاں افتخار جو ہیں وہ پرانے بندے تھے، باقی جو نئے وہ نئے لوگ ہیں. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے جو ٹکٹس ہیں وہ بھی ان لوگوں کی دیے گئے ہیں کہ جو بھی نئے لوگ ہیں سیاست میں. تحریک انصاف
ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی زیادہ تر نئے لڑکے ہیں، نئے وکلاء ہیں جن کو ٹکٹس ابھی تک جاری نہیں کیے گئے، لیکن ان کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ پہلی مرتبہ خواتین کی 7 خواتین جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ اس مرتبہ قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 5 جو حلقے ہیں اس میں تقریباً 189 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے ہیں، لیکن اب تک وہ امیدوار جو کہ سیریس امیدوار ہیں وہ سامنے نہیں آ سکتے۔ اچھا ندیم صاحب، آپ نے ووٹرز کی بات کی اور خواتین کے امیدواروں کی بھی بات کی، ووٹرز کے حوالے سے بتائیے کہ میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے کہ خواتین ووٹر بھی بہت زیادہ نئے آئے ہیں اس بار۔ ضلع نوشہرہ میں 9,97,000 سے زیادہ ووٹرز ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ پورے خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ پاکستان میں 1,21,000 خواتین نیو انرولڈ ہوئی ہیں، ان کا ووٹ ہوا ہے، اور جتنے جو مرد ووٹرز حضرات ہیں وہ 4,50,000 سے اوپر ہیں، اور خواتین ان کے مقابلے میں آ چکی ہیں 4,31,000 خواتین ووٹرز ہیں، اور اس مرتبہ نتائج کا دار و مدار بھی خواتین پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے ندیم صاحب کہ یہاں جو امیدوار ہیں انہوں نے اپنا ایجنڈا کیا رکھا ہوا ہے، کیونکہ عوامی مسائل بھی ہیں، مسائل یہاں کے بڑے بڑے کیا ہیں، اور عوام کیا کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں ان کی توقعات پوری اتریں نہیں اتریں، اور اس بار وہ کس طرح سے چاہیں گے کہ ان کے مسائل حل کریں یہ امیدوار؟ دیکھیں جی، یہ الیکشن بہت عرصے بعد اور بہت سیاسی بحرانوں کے بعد یہ الیکشن ہو رہا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے، عوامی نمائندے اسمبلیوں میں جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ضلع نوشہرہ میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ صرف اپنے آپ کو پرموٹ کر رہی ہیں، ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ندیم مشوانی صاحب، اور یہ ہمیں ندیم مشوانی صاحب جو ضلع نوشہرہ کی ایک مجموعی صورتحال تھی اس سے بتا رہے تھے، اور چونکہ یہ ایک ظاہر ہے ہم نے کینڈیڈیٹ سے بھی بات کی، امیدواروں سے بھی بات کی جو پہلے بھی اس صوبے پہ اور اس جگہ سے امیدوار رہے ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، عوام سے بھی بات کی، ان کے مسائل جاننے کی کوشش کی، لیکن بہرحال عوام اب بھی یہی کہتی ہے کہ ضلع نوشہرہ میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے، دعوے تو بڑے کیے گئے یہاں سے منتخب ہونے والے لوگوں نے کہ ہم نے یہ کام کیے، لیکن آن گراؤنڈ جو ہے زمین پر وہ کام اس طرح سے نظر نہیں آ رہے، لہٰذا اس بار یہاں کی عوام یہ توقع رکھتی ہے کہ جب ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو منتخب کر کے چاہے جس جماعت سے بھی وہ منتخب کرتے ہیں عوام، وہ اسمبلیوں میں بھیجیں تو وہ ان کی توقعات پر ہر صورت پورا اتریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔